बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। पाकिस्तान की सियासी तारीख का आज अहम तरीन दिन। आज एक और तरमीम जिसकी बाज़गश्त हमने 3 नवंबर को सुनी थी, जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से एक ट्वीट किया गया था, और उससे पहले अक्टूबर के आखिरी अशरे में इसका कोई तस्करा ही नहीं था। हत्ता के जो विफाकी वज़रा थे वो भी इस बाबत कोई बात करने से इनकारी थे या कहते थे कि ऐसी कोई तरमीम नहीं आ रही। कुछ लोगों से हमने बात की, वो कह रहे थे कि जी हो सकता है दिसंबर में आए, लेकिन फिर नवंबर शुरू हुआ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट ने एक हलचल मचा दी। तो 3 नवंबर से लेके आज 10 नवंबर तक का सफर इस अंदाज में तेजी से हुआ कि यह मामला कमेटियों में भी गया, और अब सेनेट से आज इस तरमीम की 27th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आज उसकी वहां से मंजूरी होगी। अब मामला जाएगा यहां से नेशनल असेंबली में और वहां से भी पास होगा, और काफी सारी चीजें हैं जो इस पे डिस्कस हो रही हैं। और अभी तो ये हम जाहिर है कि बात कर रहे हैं कि जी अमेंडमेंट हैं और काफी सारी चीजें जिसको देखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम है, फिर साथ ही साथ आप ये देखें कि और भी काफी चीजें हैं जो डिस्कस होंगी। लेकिन अहम चीज ये थी कि 96 के ऐवान में से 64 अरकान ने हक में वोट दिया। चेयरमैन साहब वोट नहीं दे सकते थे, फिर इरफान सिद्दीकी साहब अलील हैं, अल्लाह उनको सेहतियाब करे। लेकिन अब यह है कि असेंबली में मामला जाएगा तो वहां पर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि वहां से आ जाएगा यही मामला हक में, और यानी कि ये अमेंडमेंट आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी। अब जेयूआई और पीटीआई के एक सेनेटर ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, और फिर पीटीआई के जो सेनेटर थे उनकी जानिब से इस्तीफा भी दे दिया गया है। तो ये अब तक की कहानी है, और उसके अंदर फिर इस्तिस्ना के मामलात भी हैं, उसके अंदर फिर इख्तियारात के मामले पे हैं, फिर उसके अंदर जो है वो ओहदे भी क्रिएट हुए हैं। तो इस हवाले से हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। अभी 27वीं अमेंडमेंट पास होने के हवाले से बात हो ही रही है, लेकिन यहां पर 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है, और फैसल वाडा साहब ने इस बाबत बात भी की और कुछ मिठाइयां भी खिलाई। तो हम जरा आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या बात हुई इस बाबत। 28वीं पे चलता हूँ, आप 27वीं पे चले, वो पास हो गई। टाइम मिठाई का खाएंगे और खाना का खाएंगे, आप सभी बता दें। ये हमारे मुल्क की जरूरत, हमारा डिफेंस लाइन सॉलिड हो गया, और ऐसी और अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी मुल्क की तरक्की के लिए हम करते हैं। मौलाना साहब को राजी कर लेंगे। मौलाना साहब मेरे बड़े, हम उन्हें सियासत सीखते हैं। आपको जब कहा है कि अब आप 28वीं की बात। अच्छा जी, तो जिस बाबत मैं आपको बता रहा था कि सदर मुमलिकत को इस वक्त ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा, अभी तक जो सिलसिला था उसमें यह था कि जब तक सदर या गवर्नर अपने ओहदों पर फाइज रहते थे उनको इस्तिस्ना मिलता था, लेकिन अब ताहयात इस्तिस्ना होगा, यानी कि बाद अज़ां भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी अनलेस कि वो सियासत में अपनी वापसी करते हैं, दूसरा कोई सियासी ओहदा रखते हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज करार दे दिए गए हैं। फिर जाहिर है कि वजीर आजम साहब ने इस मामले पर यह किया कि उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं ये इस्तिस्ना नहीं लूंगा। अब ये जो नई आईनी अदालत का कयाम है, इसके बाद सवाल उठते हैं कि जी अदालती निजाम कितना बेहतर होगा, इससे क्या फायदा होगा। क्योंकि जो अदालती निजाम में जब हम तथहीर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी लोअर कोर्ट से भी ये सिलसिला शुरू हो, क्योंकि आप देखें कि जो परसेंटेज है केसेस की, 80% से ज्यादा केसेस जो पेंडिंग है वो लोअर जुडिशरी में है। तो इंशाल्लाह हो सकता है उसके ऊपर भी काम हो। अब इस पर रिएक्शन भी सामने आ रहा है, इससे पहले भी आ रहा था। कामरान मुर्तजा साहब ने जो बात की थी, मैं चाहूंगा कि आप सुन लें, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। पार्टी तय करेगी, वही पॉलिसी होगी। ये बात तय है कि हम जो हमायत नहीं कर सकते। चलें जी, जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब, वजीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवेज, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर फैसल वाडा साहब स्टूडियोज पहुंच चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं जेयूआई फे। वाडा साहब, अभी आपकी मिठाई का मैं तस्करा कर रहा था, इसी असना में आप तशरीफ लाए, तो जो एंटिसिपेशन थी उसी लिहाज से मंजूरी हुई? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मेरी एंटिसिपेशन तो जैसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह राज़ी है, पानी से ज्यादा स्मूथ जा रही है, और अगला मरहला जो है वो उससे भी ज्यादा पानी से स्पीड से जाएगा, यानी नेशनल असेंबली का। और फिर उसके बाद 28वीं की तैयारी हम तो कर चुके हैं, अब मिनिस्टर साहब से कहेंगे वो भी तैयारी पकड़ लें। नंबर 2 ये कि बहुत अच्छा ऐसा इकदाम किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि इस्तिस्ना को ना लेकर, जिसकी जितनी सियासत में तारीफ की जाए कम है। इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रोक पॉलिटिकल, एक बहुत अच्छा सेंसिबल डिसीजन था। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पीटीआई बरहना हो गई है, एक्सपोज हो गई है पूरी पाकिस्तान के आगे कि उन्होंने क्या काम किया। एक तो यूनानिमस ये पास हुआ। यूनानिमस का मतलब ये नहीं कि 64 वोट, हमारे मतलब एक्स्ट्रा वोट भी थे, लेकिन 64 वोट तो अपनी जगह पे, लेकिन कोई ऑपोजिशन नहीं थी। ऑपोजिशन बॉयकॉट अंडरस्टैंडिंग के तहत, अंडरस्टैंडिंग बाइकआउट नहीं, अच्छा वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग के तहत चली गई। भाई आप अपना रजिस्टर कराते ना, आप अपना रजिस्टर करवाते कि हम इसको नहीं मानते, नहीं किया, इसका मतलब पाकिस्तान के हक में चीज ठीक थी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
پی ٹی آئی بھی ہیلپ کے لیے کود گئی. ٹھیک ہے. ہاں جی. نمبر 3 اور موسٹ امپورٹنٹ 243 کے لیے سوشل میڈیا پہ تو پروپیگنڈا کر رہے تھے. 243 کے لیے ایک تقریر نہیں کی. اتنا قومی مسئلہ بنایا تھا گمراہ کرنے کے لیے پاکستانیوں کو, تو برا نہ ہو سکے. دے اسٹینڈ ایکسپوزڈ. ان کا کھڑا کیا اب قوم کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب ڈرامے بازی کرتے ہیں, مشتعل کرتے ہیں, پروپیگیٹ کرتے ہیں, بے ایمانی جھوٹی نیریٹو بیان ہے سوشل میڈیا کے کنزمپشن کے لیے. وہاں تڑیاں شڑیاں اٹرم پٹرم یہ نہیں مانتے, یہ غلط ہو گیا. سب پاکستان کے لیے ٹھیک تھا, اس لیے یونانیمس ہوا. سو اٹس ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ, اٹس ناٹ دی ایلائز, اٹس ناٹ دی انڈیپینڈنٹ ووٹ. کنسنسس یونانیمس ہے. پورے پاکستان کی جتنی ریپرزینٹیشن دونوں اسمبلیوں میں ہے وہ یونانیمس ہوئی. ٹھیک. بلال صاحب, منظوری ایک جگہ سے ہوگی, اب دوسری جگہ, اب آپ کے ایوان میں اس کی باری ہوگی تو سب سموتھ جائے گا, سموتھ ایز سلک, جیسے کہ فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچی صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلی بات میں یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا, جو واوڈا صاحب نے بھی بات کی کہ 243 کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے. 2-2.5 دن کی تقاریر ہوئی ہیں سینٹ میں, ایک اپوزیشن کی تقریر میں 243 کا ذکر نہیں آیا. دیکھیے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو انہوں نے مخالفت جس حد تک کی بھی وہ عدلیہ یا جو اور چیزوں پہ کی, مگر اس ایشو کے اوپر کسی قسم کی تنقید یا ڈس ایگریمنٹ نہیں آئی. اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس سینٹ کی اور قومی اسمبلی پورا ویکینڈ وہاں پر, میں اس کا ایک رکن تھا جی ٹریجری سائڈ سے, اور پورا ویکینڈ بہت تفصیل میں اس کی ریڈنگ ہوئی پارلیمنٹری پروسیس کے عین مطابق. چونکہ ایک ڈرافٹ بل آپ جانتے ہیں پہلے کیبنٹ میں اپروو ہوا, سینٹ میں لے ہوا, سینٹ نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کو ریفر کیا, ادھر ہی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کو بھی دعوت دی گئی, اور دونوں کمیٹیز کی جوائنٹ میٹنگ ہوئی. وہاں پر کامران مرتضیٰ صاحب آئے, عالیہ کامران صاحبہ آئیں JUIF کی طرف سے, اور ہم نے وہاں پہ ان کو تلقین کی کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بنے, ہم پڑھیں گے, اب ہم نے ریڈنگ کرنی ہے باقاعدہ پورے ڈرافٹ کی کلوز آرٹیکل بائی آرٹیکل, مگر وہ نہیں آئے, اور پی ٹی آئی نے بھی اس پروسیس سے وہ باہر رہے. حالانکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ان کو پروسیس کا حصہ بننا چاہیے تھا. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس, یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی آ کے ایوان کے اندر آ کے ہمیں بتایا جائے سیکیورٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. جب جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ نہیں آتے. پرائم منسٹر صاحب میٹنگ بلاتے ہیں, CM وہاں پہ نہیں آتے, ٹی وی پہ آپ ان سے روزانہ ان سے بیانات اور تقاریر سن لیں. اور تو دیکھیے بات یہ کہ میرے خیال سے بڑی طویل پارلیمنٹری پروسیس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بلکہ امپروومنٹس بھی ہوئی, وہاں پر بھی شکوں کے اندر امپروومنٹ ہے. اس کے اندر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی جو 18ویں ترمیم تھی تو اس کے اندر تو بڑے عرصہ ڈیلیبریشن چلی, بڑا وہ ہوا, تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اگر اپوزیشن اس میں آتی تو شاید ڈسکشن میں ٹائم لگتا, لیکن وہ نہیں آیا. ساتھ ہی بھائی کیا ہو گیا, اپوزیشن نے تو یونانیمس رول پلے کیا, کیا ہو گیا سر؟ کمیٹیوں میں کہہ رہے نہیں آئے نا, میں کمیٹیوں کی بات. سر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میں چلا جاؤں سے اٹھ کے یہ بات کرتا ہے, اس کا مطلب میں حامی ہوں ان کا بھائی, ورنہ میں رجسٹر تو کراؤں نا 200 آدمیوں میں. 59 ٹائمز چیئرمین سینٹ نے پوچھا کلوز بائی کلوز, اعتراض ہے, اعتراض ہے, اعتراض. 59 ٹائمز نے کہا 3 دفعہ میں ہوتا ہے بھائی, 59 ٹائمز کوئی اپوزیشن. اور دیکھیے جو بات واوڈا صاحب کر رہے ہیں, اب ہم نے یہی کہا, آپ کی جو بات ہے پارلیمنٹری فورم پر آ کر کریں نا. انہوں نے کہا ڈرافٹ وہیں پر سب سے شیئر ہونا تھا, وہیں پہ اس کی ریڈنگ ہونی تھی, مگر آپ اپنی ذمہ داری سے بار بار آپ بھاگتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں جو پارلیمنٹری فورمز ہیں جہاں پہ باتیں ہونی ہیں, جو ایگزیکٹو کا فورم ہے جہاں پہ پرائم منسٹر میٹنگ بلاتے ہیں, آپ لوگ وہاں پر نہیں آتے, آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتے, اور آپ بیانات آگے ٹی وی پر دیتے ہیں. باقی جو آپ نے سوال کیا قومی اسمبلی کے حوالے سے, یقیناً آج جب سینٹ سے کیونکہ پاس ہو گیا ہے تو کل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اب نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ایک وہاں پر پروسیس, اسٹینڈنگ کمیٹیز تو دونوں ہاؤسز کی اس کو اپروو کر چکی ہیں, جس کے بعد سینٹ میں گیا. اب نیشنل اسمبلی کے اندر این ممکن ہے کہ لیٹس سی کہ ایک دفعہ جب وہ پریزنٹ ہو گیا تو تقاریر بھی ہوں گی, اور پھر ایک ووٹنگ کا عمل ہوگا, وہ ہاؤس کے اسپیکر خود دیکھیں گے, اور اس کے اندر جو بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں وہ تعین کریں گے. مگر ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ بھی ایکسپیکٹ کہ وہاں سے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس, کیونکہ وی ہیو دا نمبرز, تو وہاں سے بھی انشاءاللہ پاس ہوگا, اور پھر یہ ترمیم جو ہے یہ پھر منظور ہو جائے گی, پارلیمان اس کو منظور کر لے گی. اسلم غوری صاحب, کیوں آخر آپ کے پہلے تو مجھے احساسات بتائیے کہ اس وقت کیا ہیں آپ کے, اور دوسرا اگر شریک ہو جاتے, کامران مرتضیٰ صاحب اگر جا رہے تھے یا پھر بیٹھ جاتے تو شاید کوئی مشورے ہی دے پاتے, ویسے اس سے ہٹ کے بات کرنے کے علاوہ. بہت شکریہ آپ کا جی. سب سے پہلے تو منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے اس چینل کے ذریعے کہا قوم کو کامران مرتضیٰ صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے.
कामरान मुर्तजा साहब उस कमेटी का हिस्सा थे, उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद जब वो इजलास में गए इन्होंने उस पर काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी लीडरशिप से और अपनी पार्टी के मशवरे के बगैर, उनसे गाइडलाइन लिए बगैर इस पे काम नहीं कर सकता। अच्छा, इसको कल तक का मुलतवी कर दें। और उस तरह उन्होंने बाइकाट करके जब बाहर आ गए तो फिर इन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया। मेरे पास दोनों नोटिफिकेशन मौजूद हैं। तो नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें से कामरान साहब को बाहर निकाल दिया। आज ये कह रहे हैं कामरान साहब बाहर चले गए। अच्छा। तो उस नया नोटिफिकेशन के तहत कामरान साहब इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। उसके बाद आलिया कामरान साहबा भी बाइकाट करके बाहर चली गई। तो सूरत ये चाहते ही नहीं, ये चाहते नहीं कोई इनके ऊपर छोटी सी बात भी करे। ये मेरे पास प्रूफ है दोनों चीजों के, मैंने मीडिया को जारी भी किया और मैं आपको दे सकता हूँ। जी, मैं जरा इनसे जवाब ले लूं। नोटिफिकेशन आपको दे सकता। ऐसे ही है, मैं मौके पे मौजूद था जी। मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन मुझे याद पड़ता है 15-20 मिनट गालिबन सिर्फ इस एफर्ट में लगे कि कामरान साहब को कायल किया कि आप सीनियर वकील हैं, यहां पर अभी आज कोई वोटिंग नहीं होनी पहले दिन, हमने रीडिंग करनी है आर्टिकल बाय आर्टिकल और सबने स्टार्ट इकट्ठे पढ़ना है। किसी के पास मुसवदा पहले से नहीं था मेंबर के पास। हाँ, यकीनन हुकूमत के लॉ मिनिस्टर ने अपने हमारे पीपल्स पार्टी के एलाइज के साथ एक ड्राफ्ट महदूद लोगों के पास था, सेनेट में गया और रेफर हो गया। अब सब यहां पर आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करें कि आप इसका हिस्सा बने। मगर कामरान साहब, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे महसूस हुआ वहां पे वो एक प्री मेडिटेटेड माइंडसेट से आए ही थे जाने के लिए। ठीक है, फिर आलिया साहिबा से भी हमने तलकीन की, वो कुछ देर रही और फिर उन्होंने भी कहा कि मुझे मेरी पार्टी की हिदायत आई कि आप वो तो कह रहे हैं कि दूसरा नोटिफिकेशन उसमें नाम ही नहीं था। उन्होंने कहा, हमने कहा, देखिए वो एक बहुत पेडेंटिक बात है। या तो कामरान साहब कह दें कि हमने उनसे उस दिन भी गुजारिश की, फिर हमने ये कहा कि आज कोई वोटिंग नहीं होगी पहले दिन। आप अगर अलहदा पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है, आप हमारे साथ यहां पे पढ़ते हैं और इस पर बहस करते हैं, अच्छी बात है, मगर आज कोई फैसला नहीं होगा। और हमने कहा कि अगर आप अलहदा भी आज पढ़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपने पहले अलहदा पढ़ना है टाइम लेके, तो कल आप वापस आइए, हम आपको दावत देते हैं, आप इसका हिस्सा बने। वो मुड़ के वापस नहीं आए। देखिए, और भी लोग थे जो कि कमेटी का अगर मेंबर नहीं थे तो उनको स्पेशल इन्विटेशन पे शामिल किया गया था। तो बुनियादी बात यह है, कामरान मुर्तजा साहब, मैं नोटिफिकेशन दोनों दे सकता हूं आपको। कामरान मुर्तजा साहब ने बाकायदा आलिया कामरान साहबा को हमने कुछ देर फिर गुजारिश की, वो रुकी। हमने कहा हम अप्रीशिएट करते हैं आप जो कुछ देर रुकी। उन्होंने फिर बाद में कहा बाकायदा कि मुझे मौलाना साहब का हुक्म आ गया है कि मैं अब यहां से बॉयकॉट करके जाऊं। ओके। देखिए, तो इसलिए हमने तो कोशिश की, बेहतर होता वो हिस्सा रहते, मगर उनकी नीयत नहीं थी, उनकी एक पार्टी पॉलिसी थी। ये वाज़ेह तौर पे वो दोनों आलिया साहिबा बताकर गई थी। मगर मेरे ख्याल से बेहतर होता कि अगर वो शामिल होता, और हो सकता है कि वो शायद कोई इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट कर देते। जी गौरी साहब, क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जरा इस पे कि वो तो कह रहे हैं कि जी आपके साथ बात मेरे पास दोनों नोटिफिकेशन मौजूद है। सतीश साहब, मुझे अपना नंबर भेजिए। नहीं तो वो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि मौलाना साहब की जब राय, पहली बात, दूसरी बात, वो तो कोई इशू, दैट्स नॉट, वो कह रहे हैं स्पेशल उनके आने की नीयत नहीं थी, उनको रोकने की सबने कोशिश की। ये अब ये कामरान साहब से शायद खुद बात करेंगे तो उनको शायद ज्यादा वजाहत देगी। कामरान साहब तो जी प्लीज मेरी बात तो सतीश साहब, मेरी बात तो सुने। मैं अचानक एक कमेटी में जाता हूं, मेरे सामने एक मसौदा रख दिया जाता है और मुझे कहते हैं इस पर राय दे दें। जब तक मैं अपनी पार्टी से नहीं पूछूंगा, कोई राय नहीं मांग रहा था अपनी पार्लिमानी पार्टी से। मैं चले इससे आगे बढ़ते हैं, रीडिंग का मामला था, इससे आगे बढ़ते हैं। ये एक दिन पहले मसला वजन डाल देता हूँ। देखिए सेठी साहब, सतीश साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जेयूआई ने रिप्रेजेंटेशन तो भेजी ना, तो उनको तो आप उन्होंने नहीं किया, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट, बट दे वर पार्ट ऑफ इट ना। उन्होंने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, वो उनकी चीज है, वो उनका हक है। ठीक है, और मौलाना साहब हमारे काबिल इज्जत आदमी है, जाहिर है, उनकी जितनी सियासत होती है हमारी उम्र है। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से जेयूआई से तो ये शिकवा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जेयूआई ने अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज किया, लेकिन जो लोग ड्रामेबाजी कर रहे थे, ठीक है, जो लोग बेईमानी, झूठ, बेच रहे थे, ठीक है, सोशल मीडिया आसमान पे उठाया हुआ था। मैं फिर आपके तवज्जो से 59 टाइम्स पूछा गया पीटीआई से, 59 टाइम्स कोई जवाब नहीं था। भाई आप कहते, देखिए अगर आप लोग सब कोई चीज करें, मैं कैबिनेट में होता था तो पूरी कैबिनेट एक चीज को पास करती थी, मैं नोट लिखता था, ये मैं नहीं करूंगा। आप ये कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ कोर्स, और क्या है, क्या फायदा मिलेगा इससे? क्या फायदा मिलेगा? ये जो कभी फायदे कम है, जो भी ट्रिप्स पे जाते हैं, सियासत कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, गाड़ी और पेट्रोल की भी लाइटें लगा के इनका खड़े होते, मेरा वो इशू नहीं है। मैं कह रहा हूं आप झूठ ना बोले। फिर आपने कहा 59 टाइम हो गया, फिर आपने एक तकरीर सोशल मीडिया में तो आपने तीचड़े उड़ा दिए। कौन सा 243 में एक अनप्रेसिडेंट काम होने जा रहा था, वही प्रेसिडेंट तय हुआ है जो बाकी दुनिया के अंदर है, वही सब सारा कुछ है जो बाकी फील्ड मार्शल्स के लिए। आपने वहां किसी ने भी कोई तकरीर नहीं की। इसका मतलब ये हार्ट एंड हार्ट आप खुद समझते थे कि पाकिस्तान की बेहतरी की, ठीक है, तो फिर आपने ड्रामेबाजी कौम को क्यों बेची? कौम बता रहे हैं, ठीक है,
اس کے بعد آپ نے تشدد کی سیاست کے بیانی ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم آئیں گے، تو کوئی آنے جانے والی ڈرامے بازی سب وہ بھی کنزمپشن کے لیے، کنزمپشن کے لیے. میری رائے کے حساب سے یہ اگر کنٹینر نہ لگائیں تو ایک الگ چیز ہے. میں تو کہوں گا بھائی کنٹینر نہ لگائیں، بالکل نہ لگائیں. کنٹینر لگائیں تب جاتا ہے جب کوئی خطرہ ہو. ٹھیک ہے، خطرہ بھائی میرے حساب سے پھر آپ نیگیٹو باتیں ہر وقت انسٹیگیٹ کر رہے ہوتے وائلنس کو، وہ چیز قوم کے آگے. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ ریلیونٹ چیز سر یہ ہے کہ آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 27ویں ترمیم ایلائیز نے، انڈیپینڈنٹ اور گورنمنٹ نے مل کے کی ہے، یونینیمس پورے ہاؤس نے پاس کی ہے. ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے، پی ٹی آئی نے اس کے اندر ہیلپ بھی کی ہے، وہ ہم اس کی ہیلپ کو سراہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے مفاد کے لیے ابڑو صاحب نے جو کام کیا. ٹھیک ہے، مستعفی بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، مستعفی تو ایسا انڈرسٹوڈ نا، وہ تو پارٹی کے ہونا ہی تھا، لیکن اس نے جو کام کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر. تو اس کا کریڈٹ پوری پی ٹی آئی کو کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو تو میں نہیں دے رہا، میں تو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کا حصہ تھے نا جس وقت ووٹ دے رہے تھے. ابھی آپ ARY کا حصہ جیو کا تو نہیں دیں گے آپ. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، سو لیٹس بی کلیئر نا، قوم کو آپ یہ بتائیں یہ منافق بےایمان فریبی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اندر خانے سارے کام کرتا ہے. باقی تو سب برے تھے، باقی تو سب چور تھے، باقی تو سب منافق تھے، تو آپ تو ان کے باپ نکلے. یہ قوم کو بتانا ہے، قوم کو نظر آ گیا اور قوم کو سمجھانا ہمارا کام ہے، ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ اب 28ویں کی تیاری کا واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، از اٹ آن دا کارڈز؟ اس بارے میں ابھی کوئی دیکھیے میری گزارش سنیں، آئین میں آج 27ویں ترمیم اب ہو رہی ہے، 26 ہوئی ہے نا جی اس سے پہلے. ہاں جی. دیکھیے ترامیم تو آئین کی ایک ریالٹی ہے اینی ویئر ان دا ورلڈ. دیکھیے اینی ویئر ان دا ورلڈ آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس نے وقتاً فوقتاً پارلیمان نے اس کو ریویو بھی کرنا ہے، اور جہاں پر اتنا کنسنسس اس کے چینج کے اوپر ہو جتنا درکار ہے اس کے اندر ترمیم کے لیے، تو اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور اس نے ایک ایوالو کرنا ہے اس ڈاکیومنٹ. تو یقیناً، مگر دیکھیے اب کچھ ایشوز ہیں جہاں پر اس دفعہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بات کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے اپنے مین جو ہمارے اتحادی ہیں ان ٹرمز آف نمبرز پیپلز پارٹیوں کے ساتھ جب بات کا آغاز کیا تھا تو ہم نے بھی 3-4 اور پوائنٹس ڈالے ہوئے تھے، جس میں ایجوکیشن، جی NFC اور باتیں تھیں. CEC کے اوپر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر پر، اس کے اوپر بات ہوئی تھی. اس طرح کے کچھ اور نکات بھی ڈسکس کیے تھے، مگر ایونچولی بل وہ آیا جس کے اوپر اس حد تک اتفاق تھا جتنے آپ کے پاس تعداد درکار ہے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی کے لیے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ باقی، ہاں لوکل گورنمنٹ کا ایک ایشو ہے جو MQM نے بھی ریز کیا. ہم بھی، میں ذاتی طور پہ، ہم آپ کے شوز پہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹرانگر لوکل گورنمنٹس از دا نیڈ آف پاکستان. اسٹرانگ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، اس کے لیے اگر آئین میں کوئی بنیادی نظریاں وہی ہیں ظاہر ہے. تو یہ تو صرف میں چند مثالیں دے رہا ہوں ان ایشوز کی جو آئندہ آئینی ترمیم کے اندر کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. تو یقیناً آئندہ آئینی ترمیم is a possibility. When it happens, it will depend. In points پہ اور دیگر possibility is coming. نہیں انشاءاللہ. دیکھیے انشاءاللہ اگر ہم انشاءاللہ کوئی چیز جس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، اب جس طرح آج لوکل گورنمنٹس پہ اس ٹائم پہ اس نمبرز پہ کنسنسس نہیں ہو چکا. ٹھیک ہے، اگر آئندہ بن جاتا ہے تو یقیناً وہ پھر ایک باعث بنے گی ایک اور ترمیم کا. یہ تو اپنی حکومتیں اور پارٹیاں نہیں ہونے دیتی نا لوکل گورنمنٹ جو ترمیم ہوئی ورنہ تو ہو جاتی. اس سے ہمارا، اس ترمیم سے ہماری دفاع اور گورننس انشاءاللہ دونوں مضبوط ہیں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اسلم غوری صاحب، اب آپ کا پلان کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے میں ایک بات آج کہہ دوں، میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نے بڑی خوبصورتی سے پیپلز پارٹی سے 1973 کے آئین کا کریڈٹ لینے کا جو تھا ان کا سلسلہ آج ختم کر دیا. ایک اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے ہی 1973 کے آئین کا گلا دبوا دیا. یہ تو مسلم لیگ کا کریڈٹ ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے تو پیپلز پارٹی نے جو صدر پاکستان پہ الزامات اب تک لگتے تھے ان سب کو مسلم لیگ سے ہی صاف کروا دیا. تو میں سمجھتا ہوں دونوں نے آپس میں ملی بھگت سے سب کچھ اپنے مفادات کو پورا کیا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی ہے. اور اس آئین میں جو کچھ بھی آج جو ترامیم ہوئی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن کہلائے گا. اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے آنے والے فیوچر میں انہی کے گلے میں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جو اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوجی عدالتوں کے لیے کتنی بڑی بڑی تقریر کیا کرتے تھے، اور آج جب اپوزیشن میں بیٹھے تو سب سے زیادہ مزاحمت کا اعلان وہی کرتے ہیں. تو جب ہم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے آگے پٹی بندی ہوتی ہے. وہ اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا نظر آتا ہے، تو اس وقت ہمیں سب ہرا ہرا نظر آتا ہے. اور جب اپوزیشن میں بیٹھے تو میرے ساتھ یہ دونوں پارٹیاں PDM میں بیٹھی رہی، میں نے ان اجلاسوں میں کو اٹینڈ کیا ہے، مجھے ان کی کیفیت میں اپنے الفاظ میں دہرا نہیں سکتا. لیکن غوری صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ اگر جو اجلاس ہو رہے تھے یا وہاں پر کم از کم ڈسڈین شو کر دیتے، وہاں پر جا کے اپنی رائے دے دیتے. یہاں پر بھی تو آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات ہو سکتی تھی.
दैट इज द क्वेश्चन जी। ये सब मौलाना तारुमान साहब की तकरीर उठा ले, सारी गुफ्तगू उसमें शामिल है। अगर आप चाहे उसको भी चला लें जरा, मौलाना तारुमान साहब ने जो आज तकरीर सेनेट में किया जरा उसको ले लें तो सारी चीजें उसमें वाज़ेह हैं। चलें फैसल वाडा और साहब, मैं एक बात ये करूं, हमेशा फैसले ये होते हैं कि हम माजी को मद्देनजर रख के फ्यूचर के फैसले करते हैं, लेकिन यहां तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया है और सबसे छुपा के किया है, इतना अंदाज में खुफिया रखा गया। अगर हमें भी पीपल्स वो पार्टी 26वीं का तस्करा आप कर रहे हैं, वो अचानक आई थी, संवेदना भी किसी को नहीं पता था, ये तो सबको पता है। इसका शुरू में कुछ हुआ होगा, 2 दिन पहले हमें भी मसवदा देते तो शायद कामरान मुर्तजा बाइकाट ना करते। अगर 2 दिन पहले हमें मसवदा देते तो शायद कामरान मुर्तजा को और हमारे लोगों को बाइकाट करने का मौका ना मिलता। फैसल वाडा साहब, इन्होंने खुद ही उसके घेरे में रख के, आई गेट इट सर, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे ये बताएं फैसल वाडा साहब, आपने कहा कि वजीर आजम साहब ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि उन्होंने इस्तेस्ना नहीं लिया, उसकी वजह क्या है? मैं चाहूंगा आप एलैबोरेट करें, क्योंकि जब प्रेसिडेंट साहब को मिल रहा था, इधर उधर हो रहा था, देखिए तो क्यों मास्टर स्ट्रोक मैं पॉलिटिकली इसलिए कह रहा हूं और उनके जेस्चर को वेलकम भी करता हूं, अप्रिशिएट भी करता हूं, रिस्पेक्ट भी करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मनसब के ऊपर अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के हाथ में रहने दी। ठीक है, सो पॉलिटिकली इसको कैसे नहीं अप्रिशिएट करेंगे आप? देखें, काम वो होता है जिसमें आपका मुखालिफ भी आपको अप्रिशिएट कर दे। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेसिडेंट नहीं होने दिया, विच मीन्स के डेमोक्रेसी की ब्यूटी है ये, अगर लोगों को नहीं पसंद होगा तो लोग अकाउंटेबिलिटी करेंगे। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो भी आज पावर हाउस में बैठे हुए हैं, वो कहते थे कि मुझे मेरी भी 5 साल कर दो, कर सकते थे ना। तो आपके पास एक चीज अवेलेबल थी और आपने नहीं की, तो आप उसको क्या गाली देंगे उसकी अच्छे काम को? आप अच्छे काम को अच्छा ही कहेंगे। तो जो अच्छा काम है वो अच्छा काम है। तो ये इसमें पीपल्स पार्टी के लिए भी मैसेज था या बस ऐसे ही वो अपनी ही बात कर रहे थे? देखिए, वो तो उन्होंने तो अपनी ही बात की ना। अगर देखिए प्रेसिडेंट की जहां तक बात है, टेक्निकली इम्यूनिटी तो प्रेसिडेंट का वैसे ही होती है, ताहयात नहीं होती ना यहाँ पर। देखिए, मैं तो जब आपको ताहयात की बात आज से 4-5 महीने 6 महीने कहता था, आप सुनते नहीं, मैंने तो वर्ड यूज किया था ताहयात का। ठीक है, तो आप लोग गौर कर लिया करें, साहब सीरियस, आप बड़े बाखबर आदमी हैं वैसे। नहीं, आप कॉफी पिलाते हैं, कहते ही नहीं है उसके अलावा, कैसे काम चलेगा सर? तो ये है कि अब जरा मुझे ये बताएं कि आप भी एग्री करते हैं कि वजीर आजम साहब का डिसीजन ठीक था इस बाबत? जी मेरे मतलब जी बिल्कुल। वरना उनको मिल जाती तो फिर शायद ये कि पीछे से सिलसिला शुरू होता है या उनके आने के बाद उनसे सिलसिला शुरू होता है। ख्याल था। और मैं बावड़ा साहब की बात को आगे ले जाते हुए, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एग्जाम्पल सेट की है। उन्होंने यही कहा कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव उसका एक किरदार होता है, वो फैसले करता है, तो उसको आवाम और कानून दोनों के सामने अकाउंटेबल रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव रोल है जिसमें आप हुकूमत से रिलेटेड आप फैसले कर रहे हो। इस तरीके से इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट किया जो जेस्चर था। हमारे 2 सेनेटर्स ने इसको अपनी तरफ से प्रपोज किया। मैं मौजूद था जब कल सेनेट के अंदर मेरे ख्याल से गालिबन जब ये पेश हुआ हुकूमत की अप्रूवल के बाद से हफ्ते के दिन कैबिनेट अप्रूवल के बाद जब सेनेट में पेश हुआ, तो उसी टाइम पे एक तरमीम ये हम PMLN के 2 सेनेटर्स ने अपनी तरफ से प्रपोज की और ये फिर स्टैंडिंग कमेटी में भी आई। तो फिर स्टैंडिंग कमेटी में ही फिर विड्रॉ की गई प्राइम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये नहीं होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर की एक ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो असलम गौरी साहब, अब जरा ये मुझे बताइए कि अब ये तो मामला हो गया जिस बारे में आपने तस्करा किया, अब आगे क्या सोच रखते हैं मौलाना साहब कि आगे कोई रेजिस्ट करेंगे या फिर कोई इत्तेहाद बनाएंगे PTI के साथ मिलकर? अब क्या रह क्या गया? अब देखिए, मैं एक बात आपको और कह दूं कि 18वीं तरमीम जब बनी है ना, तो 1973 के आइन में पहली तरमीम से लेकर 18वीं तरमीम तक का जायजा लिया गया और कुछ वो तरामीम जो थी उन सबको, उसमें से कुछ तरामीम को खत्म करके 18वीं तरमीम का हिस्सा बनाया गया। तो मैं समझता हूँ ये तरमीम जो आज हुई है, फ्यूचर में ये तरमीम भी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, ये तरमीम चलेगी नहीं, इसलिए कि ये हुकूमती तरमीम है, इसमें वन साइडेड तरमीम आप कह सकते हैं। पार्लियामेंट की उस वक्त होती जबकि मुश्तरका होती, जैसे 26वीं तरमीम थी, हम सबको ऑन बोर्ड लिया था, 6 हफ्ते इन्होंने हमारे साथ मीटिंगें की थी, लेकिन अब तो इन्होंने छुपा के रखा और बिल्कुल आखिरी वक्त तक हर चीज छुपा के रखी और ऐसा लगता था कि ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। इतने खौफजदा थे अपोजिशन से, हालांकि ये कहते हैं कि अपोजिशन के अंदर कुछ भी नहीं है, कम से कम हमें तो दे देते ना, चलो हमें तो बस 7 सेनेटर थे ना हमारे, हमें तो देते कम से कम, पीपल्स पार्टी से वो लाडले थे उनको दे दी पहले इन्होंने। तो मैं समझता हूं जो तरीकाकार आज अख्तियार किया गया है, ये तरीकाकार पार्लियामेंट के वकार को मजरूह किया गया है, पार्लियामेंट की तौहीन की गई है। तो मौलाना साहब इस पे क्या राय रखते हैं? मौलाना साहब क्या कहते हैं कि अब क्या करना है? जी बिल्कुल, मौलाना जो मैं कह रहा हूं ये मौलाना साहब की राय है।
اچھا، اور یہ جو کچھ بھی ہے آئندہ آنے والے فیوچر میں یہ بہت بڑا چیز ہوگی، انہی کے سامنے آئے گی، اور یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ ریورس ہوگی. میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں اس پہ دیکھیے، چونکہ 2-3 دفعہ بات ہوئی، آپ کے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیے، کسی سے مسودہ چھپایا نہیں گیا. ٹھیک ہے. مسودہ عین پارلیمانی تقاضوں کے مطابق سینٹ میں پیش ہوا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر ہوا، جہاں پہ سب اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران نے اکٹھے اس مسودے کو پڑھنا شروع کیا. کامران مرتضی صاحب نے باقاعدہ یہ ولفلی ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس عمل کا حصہ نہیں ہونا چاہتے جہاں پر اکٹھے پڑھ کے ڈیلیبریٹ کرنا تھا. یہ آپ نے وہ فیصلہ کیا، اس کو ہرگز مسودہ چھپانا نہ سمجھا جائے. ول ٹیک اے بریک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. فیصل واڈا صاحب، اب یہ جو اسلم غوری صاحب نے فرمایا کہ بھائی 17ویں کے بعد 18ویں ریورس ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ریورس ہو سکتی ہے. تو جہاں باقی کافی چیزوں کو پروٹیکشن مل رہی ہے، تو اگر ترمیم نہیں آتی ہے تو وہ تو مسئلہ ہو جائے گا پھر. دیکھیں ستی صاحب، غوری صاحب کی اوپینین کا احترام ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب کو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ مولانا صاحب سے ایون نمبرز ریکوائرڈ نہیں تھے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا جمہوری طریقے سے، تو ان کو فردر آن بورڈ جا کے لیں. جو ان کی سوال ہے اس کے جواب. آپ کی ملاقات تو ہوئی تھی، اس میں کیا ڈسکشن؟ دیکھیں، میرا تو ان کے ساتھ بڑا احترام، پیار کا اور عزت کا رشتہ ہے، اور وہ میں انشاءاللہ نبھاؤں گا اور نبھاتا رہوں گا. تو کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو ان کے میرے بیچ میں امانتن ہے، وہ تو امانتن ہی رہیں گی. ہم ان سے سیکھتے ہیں، اور مثبت چیز جو میں ہمیشہ ان کے گھر سے لے کے آتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں اس چیز کو مانتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا میں چیزیں دیکھ لوں گا، اس کا میں رائے دوں گا. تو وہ ان کا رائٹ ہے مولانا صاحب کا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب پاکستان کے ساتھ ہی ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے ہی ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ پرابلم میرا جو ہے عزیزہ وہ یہ نہیں ہے. دیکھیں، میں تو آج بڑا ڈس اپوائنٹڈ، ڈسہارٹنڈ ہوا ہوں کہ اتنا ظرف بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ عمران خان کی سچویشن پہ، عمران خان صاحب کی سچویشن پہ کچھ سوچ وچار کر لیں. اس کے لیے مزید دلدل اس کی پیڑ پہ ایسے خنجر پہ خنجر گھوپ رہے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت نکلے، پارٹی سے نکالے گئے جس ٹائم آسمان پہ تھی پارٹی اور عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے بینیفیشری تھے جو آج ٹک ٹک کرتے آتے ہیں. لیکن ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا نا. آپ کو میں رسک سامنے جو ایکٹنگ ڈرامہ آپ نے سینٹ کے اندر شروع ہونے سے پہلے دیکھا، بس وہی ایک چیز ہے جو لے کے آگے سوشل میڈیا پہ بیچتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان نون پرسنالٹیز ہیں، ان کا نام باپ دادا کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. تو کمائی کا ذریعہ ہے نا، وہ کمائی کا ذریعہ ہے. لیکن یہ ایک چیز بڑی ریلیونٹ امپورٹنٹ تھی کہ پاکستانی قوم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا کس طرح طریقے ملک کی تباہی کر رہے ہیں، نیگیٹو پبلسٹی پروپیگیٹ کر کے ملک کو ایسے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو نہیں تو واٹس لیفٹ فور دیم ناؤ، اب ان کے پاس کیا رہ گیا؟ دیکھیں اب تو کیا فیوچر ہے پی ٹی آئی کا؟ چلیں دیکھیں، وہ تو فیوچر ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اگر یہ تورم خان آئے تو فیوچر اسی دن ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اس میں تو کوئی میری دو رائے ہے ہی نہیں. کے پی سے وزیر اعلیٰ صاحب اگر آئیں گے اور وہ تشدد اور مار دھاڑ اور دھوس دبدبے کی سیاست کریں گے تو بین کا بھی آپشن. اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کنٹینر بھی نہ لگائیں. گورنر راج کا بھی آپشن ہے اور بہت سارے. میں تو ان کو کہوں گا بھائی کنٹینر کیوں لگاتے ہیں بھائی، آنے دیں. جب آپ نے آئینی اور قانونی طور پہ ایڈریس کرنا ہے تشدد کے ایشو کو تو پھر ٹھیک ہے، کھڑے ہو، پھر آنے دو، آؤ. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے دیکھ لینا. میں آپ کو، میری امید یہ ہے کہ جو نئے سی ایم ہے وہ غلطیاں نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کے لیے آسانی کریں گے، مثبت پازیٹو سیاست کریں گے. کے پی کے لوگوں کی مدد، ریفارمز کریں گے، وہاں اچھے اقدامات کریں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں آئیں گے، باقی ڈرامے بازی. اور اگر عشق خدا سنا ہے، عشق رسول بھی سنا ہے، عشق انسان اگر ہوگا تو پھر تیار ہو جائے. بڑی سمپل سی بات. عشق مجازی. مجھے ریورسل کے حوالے سے بتائیں، آپ کی ہے کہ کوئی خدشات ایسے ہو سکتے ہیں آگے؟ دیکھیں، کیونکہ ترمیم کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا، ترمیم تو آگے لائی جا سکتی ہے. کر رہے ہیں پرابیبلٹیز کے اوپر. تو دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے، اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں بھی نہیں پتا. تو پرابیبلٹیز تو دنیا میں ہر چیز کی رہتی ہے، بٹ یوزلی بائی اینڈ لارج یہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بھی ریورسل کا پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے. یو ہیو ٹو ہیو 2/3 میجورٹی. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں نا، کسی وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی چیف منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا مطلب یونینیمسلی اگر یہ پاس ہوگا تو میرے خیال سے اگر ہمیں بھی وہ ریسپیکٹ اور ریگارڈ ملی ایز پارلیمنٹیرینز تو یہ خوشائن چیز ہے. بٹ ہم ڈرامہ تو نہیں کر رہے نا، یا ہم ٹھوک بجائے کہتے کریں گے یا ٹھوک بجائے کہتے نہیں کریں گے. لیکن ان بٹوین یہ نہیں کہتے کہ جی کنسنسس کے ساتھ یونینیمس پاس ہو. مطلب اٹس اے ویری بگ تھنگ. ٹھوک بجا کے آپ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے.
سر یہ بھائی ہے سر ہمارا, اس کو نہ تنگ کیا جائے. دیکھیے بات یہ ہے, بلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے, کیونکہ یہ صرف اسلم غوری صاحب نہیں ہے, کئی لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی ترمیم کا کیا ہے, آگے پھر کوئی اگر نمبر آئے تو پھر دیکھیے ایک بات ہے, میں نے آپ سے پہلے کہا آئین کے اندر آگے بھی ایوولوشن ہونی ہے ہے نا. ترمیم سے دیکھیے یہ تو ایک ریالٹی ہے نا, مطلب کہ جس طرح اٹس پارٹ آف دا پروسیس, اٹس پارٹ آف لائف, اٹس پارٹ آف اینی کانسٹیٹیوشن. اس نے وقتاً فوقتاً بدلتے رہنا ہے. مگر دیکھیے پھر آپ اس طرح تو کسی بھی چیز پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ریورس ہو سکتی ہے, تو یہ میرے خیال سے بنیادی بات یہ تھی کہ آپ کی آج کوئی رائے تھی تو آپ اس پروسیس کا حصہ ہوتے. 26ویں آئینی ترمیم جس کو چلیں جے یو آئی تو اس کا حصہ تھی, مگر واڈا صاحب کی بات کو آگے جاتے ہوئے پی ٹی آئی جو اس پہ باتیں کرتی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل آن ٹی وی ہیں, اس کی حمایت کرتے ہوئے آخر میں, بلکہ انہوں نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے جو مسودہ آخر میں بنوایا ہے یہ ہمیں قابل قبول ہے, مگر ہم اور بنیادوں پر ہم اس پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. مگر مسودہ ان کو قابل قبول تھا. آج وہی مسودہ جو ان کو قابل قبول تھا جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تھے, آج ہم نے اس کو کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو اوریجنل آئیڈیا تھا, جو اوریجنل مسودہ تھا, بلکہ وہ تو سی او ڈی میں تھا. جی اور سی او ڈی میں بھی تھا. اصل بڑا اسٹیپ تو میرے خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی بات کا آغاز وہیں سے ہوا تھا. بلکہ مولانا صاحب نے یہ بات کی تھی. پھر ایونچولی کنسنسس آ کے کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ ہوتا, مگر سال بعد اس تجربے کے بعد یہ سمجھا گیا کہ یہ 15% صرف کیسز ہوتے ہیں, مگر آج بھی سپریم کورٹ کا 50% ٹائم لے رہے ہیں. تو اسی لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اوریجنل آئیڈیا تھا, جو 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے مسودے میں اوریجنل تھاٹ تھی, اسی کی طرف واپس لے کے ہم گئے, اور پچھلے ایک سال کے تجربے اور اس کے تجربے کے بعد جو نتائج ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تجویز رکھی گئی, جس کو آج سینٹ نے پاس کیا اور ہم امید کر رہے ہیں آگے قومی اسمبلی پاس کرے گی. تو دیکھیے اس حوالے سے تو کسی کو پسند کرنا, کسی شخص کو ناپسند کرنا اس کا حق ہے, مگر میرے خیال سے بہتر ہوتا کہ جو پارلیمنٹیرینز اس پروسیس کا حصہ ہوتے اور آگے آئین کے اندر جو چینجز ہیں, یہ تو ایک ریالٹی ہے. کسی بھی طرف اس وقت 2/3 اکثریت جو بھی کسی بھی ایشو کے اوپر پارلیمان ایک ہی وقت میں سینٹ میں 2/3 علیحدہ, قومی اسمبلی میں 2/3 علیحدہ, اگر کسی ایشو پہ کر سکیں گے تو وہ اس پارلیمان کا حق ہوگا. لے کر آگے تو حق ہوگا آپ نے کہا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ حالات پہ بھی منحصر ہوگا اور نمبر آلویز میٹر. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے فیصل واڈا صاحب نے بھی مشورہ دیا حکومت کو بھی کہ جی ساتھ لے کے چلنے کے لیے مولانا صاحب کو آن بورڈ لینا چاہیے, تو اب آپ سے رابطہ ہوتا ہے تو کیا آپ لوگوں کا جواب ہوگا؟ پھر ترمیم تو ہو گئی اب فائنلی. یہ دیکھیں ایک چیز دیکھیں, آئین ہے, یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے لیے مرول لیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نمبر تو آپ کر سکتے ہیں, کری جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسٹرا فائدے اٹھائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں سے جو اس وقت جو حکومت میں شامل لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, اپنے اپنے فائدے اٹھائے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھیں بات سنیں, گو کہ ہم آئینی عدالت کے قائل تھے اور ہم نے اس پہ بات مولانا صاحب نے پچھلی دفعہ کی تھی, لیکن 26ویں ترمیم میں جب ایک معاملہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں طے ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیوں چھیڑا؟ اس کا جب آپ نے ان معاملات پہ دیکھیں, یہ پرابلم یہ تھا کہ ہم اس سے قبل یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے, کیا چھپا رہے ہیں. لیکن مجھے جب یہ کل سینٹ میں آ گیا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس تھا کیا ہمیں دینے کے لیے. یہ چیزیں وہ ہمارے پاس لے کے کس منہ سے آتے کہ یہ تو ہم سے انہوں نے طے کی ہوئی تھی ساری چیزیں کہ یہ نہیں ہوں گی, جیسے ججز کا معاملہ ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ ہے, اور اسی طرح یہ آئینی عدالت کا معاملہ, یہ سارے معاملات تو 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ طے تھے. تو پھر یہ ہمارے پاس کیوں آتے؟ تو اس لیے آنے کے پاس وہ کہتے ہیں ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں تھی کہ وہ کس منہ سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو چیزیں نکالی گئی تھی اس میں سے وہی اس میں ڈالی ہیں انہوں نے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ سر وہی اس میں ڈالی ہے. ایک سال پہلے جو چیزیں آپ نے ہم سے کنسنسس سے بیٹھ کے نکالی ہیں, مشورے سے پہلے 6 ہفتے آپ نے لگائے جس کام کے لیے, آج آپ نے ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ان کو دوبارہ ڈال دیا. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم سے کوئی رابطہ کریں گے تو ہمارے سب سے اس پہ بات ہو. فیصل واڈا صاحب, واٹس نیکسٹ فار جے یو آئی ناؤ؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو جس طریقے سے اب ترامیم بھی وہ کہہ رہے ہیں وہی والی ڈالی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ان کی ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے؟ میں جے یو آئی کی تو ریپرزینٹیشن غوری صاحب کر رہے ہیں, لیکن جے یو آئی سے اور گورنمنٹ سے میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب کو چلیں, ان کے پاس جائیں, ان کو جو ریزرویشنز ہیں اس کو کلیئر کریں اور ہمانگی کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلیں. جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اس کی بھی رسپیکٹ کریں, جو نہیں بہتر لگتا اس کو ایڈریس کریں, اور اگر ان کو کوئی چیز مولانا صاحب کو لگتی ہے غلط ہے تو ان کی بات بھی سننے میں کوئی کبات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب کو ابھی بھی کچھ اوپر کچھ نیچے کچھ آگے اور پیچھے, میں نے آپ کے میڈیا پہ بہت دفعہ کہا تھا, ویسے ہی ہوا نا. تو نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ترامیم جن پہ ہمیں اعتراض تھا وہی انہوں نے ڈال دی. دیکھیں اعتراض کے بعد کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے نا, تو جسٹیفیکیشن دینی چاہیے. میں تو کیانی صاحب کو کہوں گا کہ آپ ضرور مولانا صاحب کے پاس جائیں, وہ ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں, کیوں نہیں کریں.
اور غوری صاحب کی جو یہ سوچ اور خواہش ہے ہونی بھی چاہیے, وہ ان کو ڈیو رسپیکٹ ملنی چاہیے. بھائی غوری صاحب تو پروسیس کا حصہ بنے ہیں. ٹھیک. وہ جو ترم خان ہے پی ٹی آئی, وہ جب اتنا آگے جا کے فیور کر سکتی ہے, جو ضمانتی ہے گورنمنٹ کی, تو وہ آج ایکسپوز ہو گئی, تو آپ لوگ اس کی فکر نہیں کر رہے جس کا آپ ڈنکا پیٹتے تھے کہ یہ بہت پاکستان سے ہمدرد ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کام نہیں کیا جو پی ٹی آئی کر کے دے رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر فیصل وارڈر صاحب, زرکیانی صاحب فور یور ٹائم. اسلم غوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں سینٹ سے تو منظوری ہوگی جی 27ویں ترمیم کی, اور اس وقت کی ہاٹ نیوز یہی ہے کہ اب یہ ہے کہ آگے قومی اسمبلی سے منظوری ہونی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی 28ویں ترمیم کی بازگشت بھی آ رہی ہے. اور جو باقی جماعتیں ہیں جنہیں سوشل میڈیا پہ یہ اس سے ہٹ کے کافی باتیں کر رہی تھیں, تو ان کو ظاہر ہے کہ ایوانوں میں بھی اپنی رائے پیش کرنی چاہیے تھی, کیونکہ بغیر کسی مخالفت کے یہ ترمیم سینٹ سے منظور ہوئی ہے اور اسمبلی سے